قابل احترام مرشد، السلام علیکم۔ آج کل آپ کی یادداشت شاید کچھ متاثر ہو گئی ہے کیونکہ آپ صبح ایک اور شام کو دوسری بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ذہن پر زور ڈالیں تو یاد آ جائے گا کہ آج سے ٹھیک 10 برس قبل 2012 میں جاوید ہاشمی اور اون چودھری کی موجودگی میں آپ سے اس موضوع پر میری طویل بحث ہوئی تھی۔ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے حوالے دے کر میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ قومی اور اجتماعی ایشوز پر ڈٹ کر سیاست کرو، لیکن دوسروں کی عزتوں سے نہ کھیلو اور ذاتیات کا سہارا نہ لو۔ لیکن آپ مصر رہے کہ میں چور کو چور اور بد کردار کو بد کردار کہوں گا۔ تب آپ کو ٹیلی فون ٹیپ کرنے والوں اور ویڈیوز بنانے والوں کی بھرپور پشت پناہی حاصل تھی۔ میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کی تھی کہ اس ملک کے سوشل بیریئرز کو نہ توڑو، لیکن چونکہ آپ شہرت اور طاقت کے نشے میں چور تھے، اس لیے آپ نے اپنے سیاسی اور صحافتی نقادوں کی کردار کشی کی مہم اور بھی تیز کر دی۔ مجھ سمیت سب کو طرح طرح کے القابات سے نوازتے تھے۔ ڈیزل، غدار، چور اور اسی نوا کے القابات دینا آپ کا روز کا معمول بن گیا۔ آپ محمود اچکزئی کی چادر، مولانا فضل الرحمان کی پگڑی اور بلاول کی گفتگو کا مذاق اڑاتے رہے، حالانکہ قرآن نے واضح الفاظ میں منع فرمایا ہے، اور 2012 میں آپ کو یہ آیت میں نے بار بار سنائی بھی تھی۔ یہی بات میں نے آپ کو گوش گزار کی تھی کہ اللہ ستار العیوب ہے، اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ذاتی عیوب اور گناہوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن آپ اصلاح تو کیا کرتے، الٹا آپ نے سنگاپور سے لے کر امریکہ تک اور لندن سے لے کر یورپ تک گالم گلوچ اور کردار کشی سوشل میڈیا کے گالم گلوچ بریگیڈ بنائے۔ اس وقت کے آئی ایس پی آر کے حکام کے ساتھ مل کر اور اربوں روپے لگا کر ملک کے اندر بھی ایک وسیع و عریض نیٹ ورک اس غلیظ کام کے لیے قائم کیا۔ مین سٹریم میڈیا اور یوٹیوبرز کو بھی استعمال کیا۔ آپ اور آپ کی مرشد کی ہدایت پر میری عفت ماں بہنوں اور بیوی کو گالیاں دلوائی جاتی رہیں۔ آپ اور آپ کی مرشد کی ہدایت پر خواتین اینکرز کی کردار کشی ہوتی رہی۔ ان کے اور ان کے اہل خانہ کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا گیا۔ بعض کے گھروں میں ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ایجنسیوں کے اہلکاروں کو بھیجا گیا۔ آپ کی حکومت میں خود میرے گھر کے اندر لوگوں نے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے گارڈز نے بہادری دکھا کر اپنا خون تو بہا دیا، لیکن گھر کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیا۔ اس کی ایف آئی آر درج ہوئے 3 سال ہو گئے، لیکن آپ کی پوری حکومت میں اس پر کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ اقتدار سنبھالتے ہی آپ نے ایجنسیز کو ہمارے پیچھے لگایا کہ ان لوگوں کی ذاتیات کی جانکاری لاؤ۔ آپ نے چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے کے لیے طیبہ گل نامی خاتون، جنہوں نے ایک فریادی کی حیثیت میں آپ سے رجوع کیا تھا، کی ویڈیو ٹی وی چینل پر چلوائی۔ آپ نے بشیر میمن پر اپنے مخالفین پر غداری کے مقدمے قائم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ میر شکیل الرحمان سے لے کر شاہد خاقان عباسی تک بہت سوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا۔ آپ نے احمد فراز جیسے شخص کے بیٹے سے بھی جھوٹے پروپیگنڈے اور لوگوں کی کردار کشی کا کام لیا۔ آپ علی امین گنڈاپور سے مریم نواز اور بلاول بھٹو کی شکل و صورت اور طرز گفتگو پر غلیظ تبصرے کرواتے رہے۔ وزیر اعظم ہو کر بھی آپ نے کنونشن سینٹر میں طلال چودھری کی ذاتیات پر بات کی۔ جو کچھ آپ کرتے رہے، اس کی وجہ سے سوشل میڈیا تو کیا، ہم الیکٹرانک میڈیا سے بھی اپنے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ پیارے مرشد، کون نہیں جانتا کہ ہر روز بطور وزیر اعظم محفل لگا کر آپ اپنے کارندوں کے ساتھ لوگوں کی ذاتی زندگیاں ڈسکس کرتے، ٹرولنگ اور گالم گلوچ کرنے والوں کو شاباش اور اگلے دن کے لیے ٹاسک دیتے رہے۔ سب سے زیادہ کرب سے ہم تب گزرتے جب یہ سب کچھ کر کے بھی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تقریر شروع کرتے اور ریاست مدینہ کا مقدس نام سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے۔ لیکن الحمدللہ اس پوری صحافتی زندگی میں نے کبھی میڈیا میں آپ کی ذاتیات پر بات نہیں کی، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ سب سے زیادہ واقف ہیں ان میں یہ گناہگار بھی شامل ہیں۔ اب بھی نہ میں نے آپ کی کوئی آڈیو شیئر کی ہے اور نہ میڈیا میں اس پر بات کی ہے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی زندگی نہ کہ سیاسی اور قومی کردار سے متعلق پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، جبکہ میری تربیت اس عظیم اور نیک مرحوم ماں نے کی ہے جنہیں آپ کے ٹرولز گالیاں دلواتے رہے۔ تاہم مقافات عمل کے آفاقی اور دائمی اصول کے تحت شاید اب آپ کی باری آ گئی ہے، اس لیے آپ کو قرآن کا یہ حکم یاد آ گیا ہے کہ دوسروں کے گناہوں پر پردے ڈالو۔ بہرحال دیر آید درست آید۔ مرشد، اب بھی آپ سے میری گزارش ہے کہ اس قرآنی حکم کو صرف اپنی جان بچانے کے لیے استعمال نہ کریں، دل سے اللہ سے معافی مانگے۔ سچی توبہ کی تو اللہ ستار العیوب بھی ہے اور غفار الذنوب بھی۔ لیکن ہاں، یاد رکھیے کہ قرآن نے صرف یہ حکم نہیں دیا، قرآن نے جھوٹ بولنے سے بھی منع فرمایا ہے، قرآن نے وعدہ خلافی سے بھی منع فرمایا ہے۔ مرشد، اللہ توبہ کا در انسان کی زندگی میں کبھی بند نہیں کرتا، لیکن توبہ کی قبولیت کے لیے گناہ کا اقرار اور تلافی شرط ہے۔
آئیے اور قوم کے سامنے اقرار کر لیجئے کہ آپ کی پارٹی میں کس کس کو ایجنسیز نے شامل کروایا، کس کس کیس میں کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے عدالتوں پر دباؤ ڈال کر آپ کو ماضی میں نااہلی اور سزا سے کس طرح بچایا۔ آئیے قوم کو بتائیے کہ امریکی سازش کا بیانیہ گھڑ کر آپ نے کس طرح جھوٹ بولا۔ یہ بھی اقرار کر لیجئے کہ آپ اور جنرل باجوہ کا گزشتہ 6 سال کیا گٹھ جوڑ رہا اور انہوں نے آپ کی حکومت بنوانے اور چلوانے کے لیے کیا کچھ کیا۔ مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے رہنے دیجئے، مجھ سے کوئی معافی نہ مانگے، لیکن ہمت کر کے ثنا بچہ، آسمہ شرازی، غریدہ فاروقی اور نسیم زہرا وغیرہ جیسی خواتین سے معافی مانگ لیجئے۔ مرشد، ویسے ہی تو یہ بنیادی طور پر مولانا طارق جمیل، پیرزادہ نور الحق قادری اور آپ کے مداح دیگر علماء کرام کا بنیادی فرض تھا کہ آپ کو یہ نصیحت کرتے، لیکن چونکہ وہ مصلحتاً خاموش ہیں اس لیے مجھ گناہ گار کو یہ فریضہ انجام دینا پڑ رہا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پر بہت برا وقت آنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔